تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی حدیث پاک کا تحفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ حضرات بھی اس صدقہ جاریہ کے اندر شامل ہو سکیں. آج کی حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن جو ہے وہ اندھیروں کی صورت کے اندر ہوگا. اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ظالم لوگ کل قیامت والے دن اندھیروں کے اندر ہوں گے، مصائب کے اندر ہوں گے، تکالیف کے اندر ہوں گے، اور اس مصائب اور تکالیف کی سبب کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم کے اندر جو ہے وہ داخل ہوں گے. ان اندھیروں کی وجہ سے اور ان جو ہے مصائب کی وجہ سے کل قیامت کے دن جو ہے وہ جہنم کے اندر داخل کیا جائیں گے. اور مومن لوگ جو ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ایمان والوں کے آگے اللہ کا نور دوڑتا ہوگا، ان کے دائیں طرف اللہ کا نور دوڑتا ہوگا، اور کل قیامت والے دن وہ اللہ تبارک و تعالی کے اس نور کے سبب سے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے. اس لیے ظالم لوگ جو ہوں گے وہ کل قیامت کے دن بڑی پریشانیوں کے اندر ہوں گے. اور علماء فرماتے ہیں یا تو ظلمات کا اس حدیث پاک کے اندر مطلب یہ ہے کہ تکالیف اور مصائب، یعنی کل قیامت والے دن ظالم لوگ تکالیف کے اندر ہوں گے، مصائب کے اندر ہوں گے، پریشانیوں کے اندر ہوں گے. اور قرآن پاک اس کی تائید کرتا ہے قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ آپ کو جو ہے خشکی کے اندر اور تری کے اندر کون نجات دیتا ہے. تو یہاں پر بھی ظلمات کا جو لفظ استعمال ہوا اس سے تکالیف اور مصائب مراد ہے. یا علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی معاشرے کی بقا جو رکھی ہے وہ بھائی چارگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ. لیکن جب ظالم لوگ اس کائنات کے اندر اور اس دھرتی کے اندر ظلم کرتے ہیں تو اس معاشرے کی بقا جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے. معاشرہ جو ہے مسخ ہو کر رہ جاتا ہے. لوگ اس کائنات کے اندر جو ہے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا نظام وہ باقی نہیں رہتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی بھی، اور قرآن کہتا ہے کہ اس دھرتی کے اندر سب سے بڑا ظالم جو ہے وہ کفر اور شرک ہے، یعنی جو لوگ کافر ہیں یا شرک کے اندر مبتلا ہیں اس دھرتی میں سب سے بڑا ظلم وہ لوگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جو ہے ظلم کی قسمیں ہیں. مثلا اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ اپنی رعایا کے ساتھ اگر ظلم کر رہا ہے کل قیامت کے والے دن وہ پکڑا جائے گا. اسی طریقے سے کوئی خاوند ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے وہ پکڑا جائے گا. استاد ہے اپنے شاگرد کے ساتھ جو ہے ظلم کر رہا ہے وہ پکڑا جائے گا. اور اسی طریقے سے جو ہے اگر کوئی والدین ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کل قیامت والے دن وہ پکڑے جائیں گے. اور حدیث قدسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر جو ہے ظلم کو حرام کیا ہے، اور صرف اپنے اوپر نہیں وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو جو ہے وہ حرام کیا ہے. فلا تظالموا، لہذا ظالم نہ بنو. ظلم اس دھرتی کا سب سے بڑا جو ہے وہ گناہ ہے. اور قرآن مجید ظالموں کے بارے میں کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے مخاطب تم یہ گمان نہ کر یہ جو ظالم لوگ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان سے بے خبر ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے انما یؤخرہم لیوم، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان ظالم لوگوں کو جو ہے ایسے دن کے لیے مہلت دے رہا ہے لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی، وہ کل قیامت والے دن میدان محشر کے اندر دوڑتے ہوئے ہوں گے. مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، اور ان کی نگاہیں اوپر کو اٹھی ہوں گی اور نیچے وہ دیکھ نہ پائیں گے. اور ان کے دل جو ہوں گے وہ ہوا ہوں گے، حواس باختہ ہوں گے. ان کی عقل اس وقت جو ہے وہ ماند پڑ جائے گی، عقل کام نہیں کر رہی ہوں گی. اس لیے کل قیامت والے دن ظالم لوگوں کا جو ہے بڑا سخت ان کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے. اس لیے میرے دوستو دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے کل قیامت والے دن ہمیں ظالم لوگوں کے اندر ہمارا شمار نہ فرمائے، نہیں تو ہمارے لیے جو ہے کل قیامت والے دن ہلاکت ہے، بربادی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حدیث پاک کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔